وعلیکم السلام جناب جی، میرا یہ سوال ہے کہ روحانی خزائن کتاب ہے، جلد نمبر 23 ہے اور صفحہ نمبر 299 ہے جی جس میں مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 لڑکے تھے. ٹھیک ہے جی ایک تو یہ لیکن ان کے جو شاگرد ہیں وہ انسان کامل کتاب ہے، ان کا نام ہے احمد اسحاق صاحب. صفحہ نمبر 20 پر وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹے تھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. دوسرا سوال ہے کہ روحانی اچھا خزائن کتاب ہے. دوسرا سوال کی طرف بعد میں آئیں گے نواب صاحب، ایک ایک کر کے چلیں گے، وقت بہت کم ہے ہمارے پاس. ایک دو کالرز اور ہیں جن سے میں چاہوں گا کہ ضرور آج ہم بات کریں نواب صاحب. لیکن اس سے پہلے کہ ہم آپ کی لائن ڈسکنیکٹ ہو، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے سامنے یہ اس وقت موجود ہے جلد نمبر 23 روحانی خزائن کی نواب صاحب؟ جی جی یہ آپ کے سامنے موجود ہے؟ جی نہیں ابھی تو موجود نہیں ہے میرے پاس. اچھا جی میں کام پر ہوں ذرا اس لیے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. آپ مطلب آپ کے حافظے کی داد دینی پڑے گی، آپ نے اچھی طرح سے اس کو یاد رکھا ہوا ہے. لیکن نواب صاحب ایک بڑے ہم جب سے آپ آ رہے ہیں ایک میں ہم آپ سے بڑی ہمدردانہ درخواست کرتے آ رہے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کو پڑھیں. ٹیلی ویژن پہ اس طرح کے اعتراضات سن کے، کتابوں میں جہاں پہ انہوں نے صرف 2 4 5 لائنیں اٹھا کے دے دی ہیں اور اسے قابل اعتراض بنا کے پیش کر دیا ہے، اسے پڑھتے رہیں گے تو یہ اعتراضات ہمیشہ اعتراضات رہیں گے. ہم آپ کو بھی اور اپنے، اور اس میں یہاں پہ بھی شمشاد صاحب دیکھنے میں آیا کہ ہمارے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ احمدی اپنے لوگوں کو حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب پڑھنے نہیں دیتے. میرا خیال ہے جتنا ہم انکریج کرتے ہیں کہ پڑھیں، کیا اپنوں کو اور کیا مخالفین کو، اتنا شاید ہی دنیا میں کسی دوسرے جماعت نے کبھی کیا ہوگا. ہم تو اس کا جتنا ایزیلی ایکسیسیبل بنا سکتے ہیں بناتے ہیں کہ ہمارے اپنے نوجوان بھی، ہمارے اپنے لوگ بھی، ہمارے مخالفین بھی سب جا کے ان کو پڑھ سکیں. نواب صاحب آپ سے بھی یہی درخواست ہے. لیکن یہ جو 11 بیٹوں والی بات ہے یہ ہم مبشر کالوں صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. مبشر کالوں صاحب آخری چند منٹ میں اگر نواب صاحب کے اس اعتراض کا جو انہوں نے کہیں پڑھا سنا ہے اس کا جواب دے سکیں. جی بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب پیغام صلح اور چشمہ معرفت میں جو لکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 بیٹے تھے، فوت ہو گئے، وہاں صرف یہ صاحب ہوا کہ 11 بچے کی بجائے 11 بیٹے کا لفظ تھا. اب مخالفین کی اس روش پہ بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ وہ اس بات پہ اعتراضات کی پٹری جما رہے ہیں کہ مسیح موعود علیہ السلام سے صاحب کیوں ہوتا ہے؟ بھئی کون سے نبی سے نہیں ہوتا؟ کتاب کا مضمون دیکھیں. اگر محترم نواب صاحب اس پیغام صلح کو پڑھ لیں یا چشمہ معرفت کو پڑھ لیں تو پھر دیکھیں اس میں اسلام کی کتنی شاندار خدمت کی گئی ہے. مولانا ابوالکلام آزاد نے مسیح موعود علیہ السلام کی وفات پر جو مضمون لکھا اس میں اس چشمہ معرفت کو آپ کے اسلام کے دفاع میں شاندار کارنامے کے طور پر پیش کیا. وہ ساری کتاب نظر انداز کر دی جس میں ہندوؤں کے قرآن کریم کے خلاف، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف درجنوں اعتراضات کے پرمعرف جواب دیے گئے. ان کی طرف کوئی نظر نہیں، صرف ایک فکرہ پکڑ لیا کہ وہاں پر 11 بچوں کی بجائے 11 بیٹے کو لکھ دیا. بھئی اس بات پہ غور کریں کہ کون سا نبی ہے جو بات کو نہیں بھول جاتا. قرآن کریم کہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی تھے، فنسیا وہ بھول گئے. تو بھولنا تو مقام نبوت کے خلاف نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرآن پاک ذکر فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کا ساتھی جا رہے تھے، فنسیا ہوتاہما، دونوں اپنی مچھلی بھول گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ خدا تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی خبر دی. آپ باہر صحابہ کو بتانے کے تشریف لائے، وہاں پر کچھ لوگ لڑ رہے تھے، ان کی صلح صفائی میں مصروف ہو گئے، بات بھول گئے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر بھول سکتے ہیں، بلکہ ایک مرتبہ حدیث میں لکھا ہے آپ نے نماز پڑھائی، سلام پھیری، ایک صحابی ذوالیدین کھڑے ہو گئے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا خدا تعالیٰ کی جناب سے نماز کی رکعت کی تعداد کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہ تو خدا نے رکعتیں کم کی ہیں نہ میں بھولا ہوں. جب اس صحابی نے اصرار کیا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے، یا تو خدا تعالیٰ کی طرف سے نمازوں کی رکعتوں کی تعداد میں کمی ہو گئی یا آپ بھول گئے ہیں. تو آپ نے دیگر صحابہ سے پوچھا تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ بھول گئے ہیں، آپ نے 4 کی جگہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود خدا تعالیٰ فرماتا ہے سنقرئ کا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تجھے قرآن پڑھائیں گے، فلا تنسا، تو قرآن کی آیات نہیں بھولے گا، الا ماشاء اللہ، سوائے اس کے جو خدا چاہے گا. چنانچہ وہاں لکھا ہے احادیث کی کتابوں میں کہ ایک صحابی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، رسول پاک صلی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے، میں فلاں آیت بھول گیا تھا، اس کی تلاوت کرنے کے نتیجے میں مجھے یاد آ گئی۔ اب دیکھیں رمضان کا مہینہ آتا ہے، دنیا کے تمام مساجد میں تراویح کی نماز ادا کی جاتی ہے، حافظ قرآن ہوتے ہیں، روزانہ کئی پاروں کی تلاوت کرتے ہیں، سارا دن اس پارے کی تیاری کرتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھاتے ہیں، پھر بھی آیات بھول جاتے ہیں، آیات غلط پڑھ دیتے ہیں۔ تو اس طرح بھولنے کے نتیجے میں بچے کی جگہ بیٹے لکھ دینا، یہ شان نبوت کے خلاف نہ، اس سے کوئی اعتراض ہو سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے بشیر کاکڑ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔